بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستارہ شام بائی آمنہ ریاض۔ ماوا تھک ہار کر ایک بار پھر گیسٹ روم سے باہر آ گئی۔ برآمدے سے آگے حویلی کا مرکزی باغ تھا، دور دور تک پھیلی ہوئی گھاس جو ابتدائی رات کے منظر میں کاہی مائل دکھائی دیتی تھی، بڑے بڑے درخت جو بھوتوں کی طرح تنے کھڑے تھے، ہر طرف نامانوس سے اندھیرے کا راج تھا۔ وہ برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد کوئی بھلا منظر تلاش کرنے لگی۔ خدا معلوم کیا وجہ تھی کہ اتنی بڑی حویلی کی لائٹیں بھی ابھی تک نہیں جلائی گئی تھیں۔ وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ مان پھاٹک کے اس طرف تیز روشنیاں چمک اٹھی، چوکیدار اور گارڈ پھرتی سے پھاٹک کھولنے لگے، لینڈ کروزر فراٹے بھرتی اندر آ گئی۔ ماوا بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل اچانک کچھ عجیب انداز میں دھڑکنے لگا، تھوڑی سی بے چینی، ذرا سی گھبراہٹ اور شاید ایکسائٹمنٹ۔ ملازم نے بڑھ کر پچھلی طرف کے دروازے کھول دیے تھے۔ سفید رنگ کے لباس میں ملبوس مستقیم بھٹی اس کے سامنے تھے، لمبے چوڑے مضبوط کاٹھی اور بہترین شخصیت کے مالک۔ ماوا کی نظروں میں پسندیدگی ابھری تھی۔ اسی وقت برآمدے اور لان کی آرائشی لائٹیں جل اٹھی تھیں۔ مستقیم بھٹی نے ملازم کی بات سنتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ماوا تیز قدموں سے چلتی جلد از جلد ان تک پہنچنا چاہتی تھی، لیکن اسی پل اس نے گاڑی کی متوازی سمت سے شبیہ لباس کو آتے دیکھا تھا۔ ماوا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کیا ضروری تھا پہلے ہی روز اس سڑیل سے ٹکراؤ ہوتا؟ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ شبیہ لباس نے کسی قدر حیران ہوتے ہوئے جیسے خود کلامی کے انداز میں کہا تھا۔ تم اسے جانتے ہو؟ مستقیم بھٹی نے متعجب ہو کر پوچھا۔ زیادہ تو نہیں، لیکن خادم یہ لڑکی کون ہے اور حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ شبی نے الجھن بھرے انداز میں کہتے ہوئے ملازم سے پوچھا۔ چھوٹے چودھری یہ دوپہر سے آئی بیٹھی ہے، بڑی چودھرائن سے ملنا چاہتی ہے۔ ہم نے بتایا کہ وہ حویلی میں موجود نہیں ہے تو حویلی کے باقی مالکوں سے ملنے پر اصرار کرنے لگی۔ مجبوراً ہمیں اسے اندر بٹھانا پڑا۔ پھر تنوی بی بی نے بولا کہ اسے گیسٹ روم میں ٹھہرا دو۔ خادم نے بھاری مؤدب آواز میں جواب دیا۔ نام کیا بتاتی ہے؟ مستقیم بھٹی نے دور متذبذب سے کھڑی ماوا کو دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا۔ جی، ماوا رجب علی۔ مستقیم بھٹی نے ایک پرسوچ ہنکار بھرا، مانوس نین نقش، بولتی ہوئی سی، کسی کی یاد دلاتی ہوئی سی پیشانی، وہی ذہانت کی چمک لیے ہوئے آنکھیں۔ شک و شبے کی گنجائش نہ تھی، جو بھی تھا سامنے کی بات تھی، لیکن پھر بھی کچھ ایسا تھا جو انہیں کشمکش میں ڈال رہا تھا۔ مہمان کو مہمان خانے میں لے چلو خادم، انہوں نے ملازم سے کہا۔ لیکن بابا، شبی نے کچھ کہنا چاہا۔ مستقیم بھٹی نے ہاتھ کے خفیف سے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ مجھے اس سے بات کرنے دو شبی۔ شبی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن خاموش رہا اور مستقیم بھٹی کے پیچھے چل دیا۔ بابا جان کی وفات کے بعد ممی مجھے دبئی لے گئی تھی، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب رہے گا کہ فیاض ماما ہم دونوں کو اپنے ساتھ دبئی لے گئے تھے۔ کچھ عرصے دبئی میں رہے، پھر وہاں سے قطر اور اب آئرلینڈ، لیکن اس دوران میں اپنے دل سے پاکستان آنے کا خواب نہیں نکال سکی۔ مجھے بہت شوق تھا کہ اس ملک، اس علاقے کو دیکھوں جہاں بابا جان پیدا ہوئے تھے اور پلے بڑھے تھے۔ مجھے وہ انسٹیٹیوٹ دیکھنے کا بھی بہت شوق تھا جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ماوا بہت ٹھہر ٹھہر کر اور تحمل سے بات کر رہی تھی اور مستقیم بھٹی کی زیرک نگاہیں بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ممی کے واپس آئرلینڈ جانے سے پہلے ہی میں نے یہاں ایڈمیشن لے لیا تھا، لیکن جیسے ہی ممی نے جانے کا ارادہ کیا، میں نے اسی روز حویلی آنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اس ملک میں آؤں اور انسٹیٹیوٹ کو دیکھے بغیر چلی جاؤں، گاؤں بھی نہ دیکھوں جہاں میرے بابا جان کی یادیں وابستہ ہیں، اور اس مکان کو نہ دیکھوں جہاں میرے بابا براٹ اپ ہوئے تھے۔ اس نے چند لمحوں کا توفق کیا اور جانچتی نظروں سے مستقیم بھٹی کا جائزہ لیا۔ آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ مجھے یہاں چند روز رہ لینے دیں، بابا جان کی حویلی کو دیکھ لوں، ان سے وابستہ افراد سے مل لوں، اس کے بعد میں واپس چلی جاؤں گی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر اسکرپٹ تیار کیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اسکرپٹ کی حیثیت تاش کے پتوں کے قلعے کی سی تھی۔ دیکھنا صرف یہ تھا کہ قلعہ قائم رہتا ہے یا انکار کی ایک پھونک سے ڈھہ جاتا ہے۔ آپ کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹے، اس حویلی پر آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ اس حویلی میں رہنے والے باقی افراد کا۔ بلکہ اگر میں کہوں کہ اس حویلی پر آپ کا ہم سب سے زیادہ حق ہے، رجب بھائی صاحب کی وجہ سے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ مستقیم بھٹی کا نرم مگر مہربان لہجہ ماوا کو اس کے تمام تر اعتماد کے باوجود ہونک بنا گیا تھا۔ جی میں کچھ سمجھی نہیں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مستقیم بھٹی آہستگی سے ہنستی ہے، جیسے کسی بچے کی بات پر ہنسا جاتا ہے۔ اوہ، تھینک یو سو مچ مستقیم صاحب۔
ارے یہ تو بہت ہی غیریت والا طرز تخاطب ہے۔ آپ کے اور میرے درمیان ایک بہت ہی خوبصورت اور قابل احترام رشتہ ہے۔ چچا باپ کے برابر ہی تو ہوتا ہے۔ مجھے اچھا لگے گا اگر آپ مجھے اس رشتے کے حوالے سے پکاریں۔ جی ضرور۔ ماوا اس بار بھی اپنے ہونک پر پوری طرح قابو نہیں پا سکی تھی، لیکن چونکہ مستقیم بھٹی کسی اور ہی دھن میں تھے، لہٰذا انہوں نے ماوا کی تاثرات کا کچھ خاص نوٹس نہ لیا۔ رجب بھائی صاحب کے ساتھ اگرچہ ہمیں زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ان کے حوالے سے کچھ بہت سی ایسی یادیں بہرحال میرے حافظے میں موجود ہیں۔ آپ کو بھی یوں اچانک سامنے دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ بھائی صاحب کے حوالے سے آپ ہمیں عزیز بہت ہو۔ مجھے امید ہے اماں بھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ ماوا ان کے پرخلوص لہجے پر محض مسکرا ہی سکی تھی۔ میں ملازمہ سے کہہ کر آپ کا سامان گیسٹ روم سے اندرونی کمرے میں بھجوا دیتا ہوں۔ رات کے کھانے پر باقی سب سے بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ اس وقت اگر آپ آرام کرنا چاہو تو، مستقیم بھٹی نے اپنی جگہ کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ماوا بھی دل ہی دل میں متعجب ہوتے ہوئے احتراماً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک بات اور، مستقیم بھٹی دروازے کی طرف جاتے ہوئے پلٹے۔ یہ حویلی آپ کی ہے، اس حویلی میں رہنے والے افراد بھی آپ کے اپنے ہیں، لہٰذا آپ کو کسی بھی قسم کی جھجک محسوس کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ جیسی اس حویلی کی باقی بچیاں ہیں ویسی آپ بھی ہیں۔ اپنائیت کا بھرپور احساس دلاتا مشفق لہجہ تھا۔ ماوا متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ میں ملازمہ کو بھجواتا ہوں، وہ کمرے تک آپ کی رہنمائی کر دے گی۔ مستقیم بھٹی باوقار چال چلتے ہوئے مہمان خانے سے باہر نکل آئی۔ ماوا چند لمحے خالی اس ذہنی کی کیفیت میں دروازے کی طرف دیکھتی رہی، پھر گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ مستقیم بھٹی کا رویہ اس کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ وہ ان کی طرف سے غرور، اکتاہٹ اور بیزاری جیسے رویوں کی توقع کر رہی تھی، جبکہ انہوں نے اس سے بہت اپنائیت کا رویہ اختیار کیا تھا، بلکہ بہت کھلے دل سے اسے خوش آمدید بھی کہا تھا۔ بہرحال ماوا مطمئن تھی اور کسی قدر خوش بھی۔ اسے حویلی میں قیام کی اجازت مل گئی تھی اور فی الحال یہی بہت تھا۔ اب دیکھنا صرف یہ تھا کہ حویلی کے باقی مکین اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ یہ دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ حرم، تنوی اور رشنا اطمینان سے بیڈ پر بیٹھی تھی، درمیان میں انسلے چمکیلے کپڑوں کا ڈھیر اور لڑکیوں کے چہرے پر اشتیاق کی کرنیں۔ حرم آپا، یہ باٹل گرین کلر آپ کو بہت سوٹ کرے گا۔ تنوی نے گرین کلر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دبے دبے سے جوش کے ساتھ کہا۔ میں تو کہتی ہوں مہندی کے لیے اس کی لانگ شرٹ بنوا لیں، ساتھ میں پیلا چوڑی دار پجامہ۔ سچ آپ بہت پیاری لگیں گی۔ چوڑی دار پجامہ پہننے کون دے گا؟ حرم نے پھیکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ رشنا اور تنوی نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ رشنا کا ہاتھ تیزی سے اپنی گود میں سوتے ہوئے 1.5 سال کے رافع کو تھپکنے لگا۔ صحیح کہہ رہی ہیں، ویسے بھی ہم کتنے بھی پلانس بنا لیں، فائنل چوائس تو بی جان کی ہوگی، رشنا نے سادگی سے کہا۔ تنوی نے بد دلی سے کپڑے واپس پھینک دیے۔ اٹھا لیں اس ڈھیر کو، جب فائنل چوائس بی جان کو ہی کرنا ہے تو ہم کس لیے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ تم کیوں اپنا موڈ آف کر رہی ہو؟ حرم نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ تمہیں تو بی جان کبھی نہیں منع کریں گی، کیونکہ تمہاری بات وہ ٹالتی ہی نہیں ہے۔ تمہیں پسند ہے یہ کلر اور کپڑا تو تم بنا لو۔ نہیں حرم آپا، یہ کپڑے آپ کے لیے ہیں، میں ان میں سے کچھ نہیں لے سکتی۔ اس نے منہ بسور کر بھی یہی تک کہا تھا کہ دروازے پر مخصوص سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ بھائی، رشنا نے دروازے کی طرف منہ کر کے آواز لگائی۔ دروازہ آہستگی سے کھول کر ملازمہ کلثوم اندر داخل ہوئی۔ رشنا بھابھی، آپ کو بڑی بی بی نے اپنے کمرے میں بلوایا ہے، اور حرم باجی اور تنوی باجی، بڑی بی بی کہہ رہی ہیں آپ لوگ کھانے کے کمرے میں آ جائیں، آج سب لوگ اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ وہ رٹے رٹائے طوطے کی طرح پیغام نشر کر کے رخصت ہونے لگی۔ حرم نے فوراً آواز دے کر اسے روک لیا۔ ارے رکو بھائی، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ آج کیا خاص بات ہے کہ سب اکٹھے کھانا کھائیں گے؟ کوئی مہمان آیا ہے کیا؟ اس نے فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھا۔ یہ پتہ نہیں جی، بڑی بی بی نے اتنا ہی کہنے کو کہا تھا، کلثوم نے مؤدب ہو کر جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ رکو کلثوم، وہ لڑکی جو شام میں آئی تھی اور جسے گیسٹ روم میں ٹھہرایا تو وہ واپس چلی گئی کیا؟ اب کی بار تنوی نے پوچھا۔ نہیں جی، وہ بڑے چودھری جی نے اس کا سامان ابھی آپ کے ساتھ والے کمرے میں رکھوا دیا ہے، کلثوم نے تو عام سے انداز میں بتایا تھا۔ لڑکیوں کے سر پر گویا بھم پھوٹا۔ ارے یہ کون محترمہ ہے جنہیں گیسٹ روم سے نکال کر اندر کمرے میں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ رشنا نے قدرے تعجب سے کہا۔ خدا جانے، لیکن ہو نہ ہو یہ ہے کوئی خاص بندی، حرم نے خیال ظاہر کیا۔ یہ ڈنر بھی اسی کے لیے ارینج ہوا ہے، تنوی نے بھی خیال ظاہر کیا، پھر جوش کے ساتھ بولی۔ دیکھیے گا حرم آپا، وہ کتنی پیاری ہے۔ رشنا بھابھی، میں نے حرم آپا کو پہلے بھی بتایا تھا۔ رہنے دو تنوی، تمہاری بات پر اب کون بھروسہ کرے؟ تمہیں آج تک کوئی برا لگا بھی ہے؟ رشنا نے مزے سے اس کا مذاق اڑایا۔ اور نہیں تو کیا، حرم ہنسی۔ یہ اور جلال دونوں ہی ایک جیسے ہیں، مجال ہے جو کبھی کسی کی تعریف سے چوک جائیں۔
دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی۔ تنوی منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ اچھا میں امی کے کمرے میں جا رہی ہوں، تم لوگ بھی جلدی سے آ جاؤ، دیکھیں تو صحیح کون سا گوہر نایاب آیا ہے۔ روشنا افراتفری میں باہر نکل گئی۔ حرم اٹھ کر کپڑوں کا ڈھیر سمیٹنے لگی، ساتھ ہی گاہے بگاہے تنوی پر بھی مسکراتی نگاہیں ڈال لیتی تھی جو مستقل منہ بنائے بیٹھی تھی۔ آؤ ماوا یہاں بیٹھو، مستقیم بھٹی کی آواز نے ماوا کی رہنمائی کی تھی۔ وہ رسمی سے انداز میں جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک مخصوص کن خاموشی پھیل گئی تھی اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا سب کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی ہیں۔ اتنے بہت سے لوگوں میں صرف 3 چہروں سے وہ واقف تھی۔ مستقیم بھٹی کا چہرہ، تنوی کا معصوم پراشتیاق چہرہ اور شبیہ العباس کا خشونت بھرا چہرہ۔ یہ ماوا ہے، ہمارے بڑے بھائی رجب علی کی بیٹی۔ رجب بھائی صاحب کا انتقال بہت جوان عمری میں ہو گیا تھا۔ تب ماوا کی والدہ کو ماوا کے ماموں اپنے ساتھ دبئی لے گئے تھے۔ اب ماوا کئی سال بعد پاکستان آئی ہے۔ مستقیم بھٹی نے بنا کسی کو مخاطب کیے اسے متعارف کرانا شروع کر دیا تھا، پھر انہوں نے ماوا کو مخاطب کیا۔ ماوا بیٹے، چونکہ آپ یہاں کسی سے بھی واقف نہیں ہیں، اس لیے میں فرداً سب کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ یہ منصور بھٹی ہیں، ہمارے سب سے چھوٹے بھائی اور آپ کے چھوٹے چچا، یہ ان کی زوجہ عالیہ ہیں۔ یہ شبیہ العباس ہیں، ہمارے صاحبزادے، سب آپ کے بہن بھائی ہیں۔ ماوا، اتنے عرصے آپس میں نہ مل پانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خون کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب کے ساتھ گھلنے ملنے میں کسی بھی دقت کا سامنا نہیں کریں گی۔ کھانا بے حد خاموشی کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ اگر سب کے دلوں میں ماوا کے متعلق کوئی الجھن بھی تھی تو اسے وقتی طور پر دبا دیا گیا تھا۔ صرف نمل تھی جو حرم کے کان میں گھسے جا رہی تھی۔ ہمارے کوئی رجب علی نام کے تایا بھی تھے؟ حرم آپا، آپ نے کبھی بتایا نہیں مجھے۔ لو، ہمیں تو خود آج پتہ چل رہا ہے، تمہیں کہاں سے بتا دیتی میں۔ ویسے حرم آپا، میں نے بتایا تھا نا، لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ اب کیا کہتی ہیں آپ؟ تنوی نے دوسری جانب سے سرگوشی کی تھی۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ماوا ان سب کے تبصروں اور نظروں سے بے پرواہ ہو کر اطمینان سے سیر ہو کر کھانا کھا رہی تھی۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے اور مرد حضرات اٹھ کر جانے لگے تب ماوا نے واضح طور پر دیکھا شبیہ العباس اسے کڑی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ماوا کا ڈگمگاتا اعتماد مستقیم بھٹی کی محبت اور شفقت بھرے لہجے میں اچھا خاصا حوصلہ پکڑ چکا تھا۔ اس نے ادائے بے نیازی سے اسے دیکھا اور تیکھے پن سے منہ موڑ لیا۔ مستقیم، یہ لڑکی، منصور بھٹی نے عجلت میں اسٹڈی میں داخل ہوتے ہوئے کہا، رجب بھائی صاحب کی بیٹی ہے۔ مستقیم بھٹی جو ریک میں کوئی کتاب تلاش کر رہے تھے فوراً جواب دیا۔ ہاں، لیکن تمہیں اماں سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ منصور بھٹی کی آواز میں کسی قدر تشویش تھی۔ چاچا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شبی بھی ان کے پیچھے اندر داخل ہوا تھا۔ اول تو اس لڑکی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ آپ کے سوتیلے بھائی کی بیٹی ہے۔ دوسرا، بی جان سے پوچھے بغیر آپ کو اسے حویلی میں ٹھہرانے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا ابا۔ جنت بیگم کا لاڈلا ہونے کی بنا پر وہ ایسے بہت سے رازوں کا واقف تھا جن سے باقی لوگ نا واقف تھے۔ ماوا کا چہرہ سب سے بڑا ثبوت ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ رجب بھائی صاحب کی بیٹی ہے۔ باقی رہی اماں سے پوچھنے کی بات، تو تم دونوں اچھی طرح جانتے ہو اماں بیمار ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں جب ہر طرح کا چھوٹا بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار میرے پاس ہے تو میں کیوں ماوا کو نہ ٹھہراؤں؟ مستقیم بھٹی کو شبی کا انداز ناگوار گزرا تھا۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ابا، شبی نے تحمل سے کہا۔ دراصل میں اس لڑکی کو پہلے سے جانتا ہوں اور یہ کبھی بھی مجھے اچھی نہیں لگی۔ عجیب بدتمیز سی، اور اسی لیے مجھے شک ہے کہ کہیں آپ کو بیوقوف نہ بنا رہی ہو۔ تم اسے کس طرح جانتے ہو؟ منصور بھٹی نے الجھ کر پوچھا۔ شبی نے لمحے بھر کا توفق کیا اور پھر اپنی اور ماوا کی پہلی ملاقات سے آخری ملاقات تک کا حال سنایا، لیکن نہ جانے کیوں کسی مصلحت کے تحت وہ جلال کا نام گول کر گیا۔ تمہیں وہ شاید اسی لیے بری لگی کہ کسی نے پہلی بار تمہیں یوں منہ توڑ جواب دیے ہوں گے۔ تمہیں عادت بھی تو نہیں کسی سے کھری کھری سننے کی۔ مستقیم بھٹی وہ واحد انسان تھے جو بنا گھبرائے اس کے مزاج پر تنقید کر لیتے تھے، اور سچی بات بھی یہ ہے کہ یہی بات شبی کو بھی چبھتی تھی۔ حسب توقع وہ اس بار بھی چڑھ گیا۔ آپ کو میرے علاوہ کبھی کوئی غلط ہی نہیں لگتا؟ وہ لڑکی سچ بول رہی ہے جھوٹ؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں ان ماں بیٹی کو اماں نے خود حویلی سے نکالا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو ٹھہرا کر ہم اماں کے غصے کو دعوت دے بیٹھیں، اور تم جانتے ہو اماں کا غصہ بہت غضبناک ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں منصور، اماں تھوڑا بہت غصہ ضرور کریں گی، لیکن میرا خیال ہے ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں اماں کو ہمارے فیصلوں کو بھی اہمیت دینا چاہیے۔ مستقیم بھٹی نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ساری زندگی بہت غلط فیصلے کیے ہیں اماں نے بھی اور ان کی تقلید میں ہم نے بھی، لیکن اب اور نہیں۔ میں اپنے غلط فیصلوں کو سدھارنا چاہتا ہوں منصور، اور جتنا اللہ موقع دے رہا ہے اتنا تو میں ضرور کروں گا۔ آدھی سے زیادہ زندگی پچھتاووں کی نظر ہوگی،
میں نہیں چاہتا کہ قبر تک کے پچھتاوے میرے ساتھ رہیں۔ منصور بھٹی نے بھڑ کر بڑے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، اماں کے غلط فیصلوں کا بھگتان تو سب نہیں بھگتا ہے، لیکن میں اس فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ماوا کا بھی اس حویلی میں اتنا ہی حق ہے جتنا ہم سب کا ہے۔ میں اس کا حق اسے واپس کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے منصور، اللہ ہم سے ناخوش ہے۔ اماں نے ایک نہیں دو یتیموں کا حق غصب کیا تھا، اور یتیموں کا حق مارنے والوں سے اللہ خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ ماوا کا حق اسے دے دیں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا، اور یہ بے سکونی بھی ختم ہو جائے گی، مجھے یقین ہے۔ منصور بھٹی مستقل تائید میں سر ہلا رہے تھے۔ نماز کے بعد تسبیح پوری کرنا تنوی کے لیے دوبھر ہوا جا رہا تھا۔ فطری تجسس تھا جو دل و دماغ میں مستقل ہچکورے لے رہا تھا۔ بس نہ چل رہا تھا بھی اٹھ کر چھوٹی امی عالیہ کے پاس جائے اور ماوا کے متعلق دل میں ابھرتا ہر سوال ان سے پوچھ لے، لیکن نمل تھی کہ بستر سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور حرم کی فجر کی نماز کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی تھی۔ ایک تو تنوی آج تک یہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ اتنے لمبے لمبے سجدوں میں آخر وہ اللہ سے مانگتی کیا ہے۔ بہرحال پچھلی رات بھی جب تک نیند پلکوں کی دہلیز سے اتر کر آنکھوں کے اندر تک نہ گھس گئی تھی، وہ لوگ ماوا کو موضوع بحث بنائے رکھے تھے، اور ان لوگوں نے آپس میں یہی طے کیا تھا کہ صبح اٹھتے ہی چھوٹی امی کے در پر حاضری دیں گے۔ اب اٹھ بھی جائیں حرم آپا، آپ کو پتہ بھی ہے آج کل چھوٹی امی نماز پڑھ کر سو جاتی ہیں، ذرا بھی دیر کی تو وہ جلدی دوبارہ نہیں اٹھیں گی۔ اٹھ جاتی ہوں بھئی، آخر تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ حرم نے دعا مکمل کر کے پوچھا، ساتھ ہی جائے نماز کا کونا موڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھے بٹھائے ہمیں اطلاع ملی کہ ہمارے کوئی بڑے ماموں بھی تھے، اور خیر سے ان کی ایک عدد بیٹی بھی ہے۔ تنوی کے لہجے میں اشتیاق بھی تھا، تجسس بھی۔ آپ کو یہ سب سن کر حیرانی نہیں ہوتی حرم آپا؟ میرا تو دل چاہتا ہے کہ جلد از جلد اصل بات جان لوں کہ اگر کوئی ماموں تھے بھی تو اب تک ان کا نام سیغہ راز میں کیوں رکھا گیا؟ آپ مانیں یا نہ مانیں، اس کے پیچھے ضرور کوئی لمبی کہانی ہے۔ بھئی لمبی کہانی ہو یا چھوٹی، میں کسی کہانی کے لیے اپنی نیند برباد نہیں کر سکتی۔ نمل نے بے نیازی سے کہہ کر کروٹ بدل لی۔ کل رات تو سب سے زیادہ تم ہی بے چین تھی کہ امی سے پوچھتے ہیں اب نیند زیادہ پیاری ہوگی، حرم نے کہا۔ رات گئی بات کی، یہ میں نہیں کہتی، سیانے کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس لڑکی کے بارے میں جاننے کا مجھے تجسس ہے، لیکن اپنی نیند سے زیادہ پیارا مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ کہانی سن کر مجھے بھی سنا دیجیے گا۔ اچھا گڈ نائٹ، وہ کہہ کر نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اس کی نیند جب تک پوری نہیں ہو جاتی اس کی گڈ نائٹ ہی رہے گی۔ حرم اور تنوی کمرے سے باہر آ گئی۔ چھوٹی امی کا کمرہ کون سا میلوں دور تھا۔ ہلکی سی دستک دی اور اجازت پاتے اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم چھوٹی امی۔ تنوی سب سے پہلے ان کے کمبل میں گھسی۔ اس کی پرورش بھی عالیہ کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور ان کے اپنے بچوں کے برعکس وہ ان کی لاڈلی بھی بہت تھی، بلکہ ایک طرح سے انہی کا پرتو تھی۔ وعلیکم السلام، تم دونوں آج صبح صبح کیسے؟ انہوں نے قدرے تعجب سے پوچھا۔ نماز کے انداز میں گرم شال لیتے وہ قرآن مجید پڑھ رہی تھی۔ بس آپ کی یاد بہت آ رہی تھی، تنوی نے لاڈ سے کہا۔ عالیہ ہنستی۔ اب مجھے بناؤ نے اچھی طرح جانتی ہوں اپنی بیٹی کو۔ تنوی ہنسنے لگی۔ حرم نے کہا، امی ہم ماوا کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ ہیں؟ سب کچھ مستقیم صاحب بتا تو چکے ہیں، اب مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہو تم لوگ؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا۔ یہی کہ بیٹھے بٹھائی ہماری نئی نویلی اور اتنی بڑی کزن کہاں سے آ گئی، جبکہ اس کا تو کہیں دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اب کہ تنوی نے کہا، مجھے پتا تھا، تجسس کے مارے تم لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ نمل کیسے پیچھے رہے گی؟ عالیہ نے قرآن پاک غلاف میں لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ اسے اپنی نیند زیادہ پیاری ہے، حرم نے کہا۔ اچھا آپ چھوڑیں نمل کو، ہمیں ماوا کے بارے میں بتائیں، تنوی نے بے چینی سے کہا تھا۔ بھئی تقریباً ساری بات تو تمہیں مستقیم صاحب بتا چکے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا اب مجھ سے تم لوگ کیا جاننا چاہ رہی ہو۔ عالیہ الجھ کر بولی، سب کچھ بتا چکے ہیں بڑے ابا، لیکن حیرانی ہمیں اس بات پر ہے کہ اگر یہ لڑکی واقعی ہماری کزن ہے تو آج تک ہم نے اس کا یا اس کے ابا کا ذکر کیوں نہیں سنا؟ تنوی نے کہا، بھئی معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے سسر اور تمہارے نانا جان نے 2 شادیاں کی تھی۔ ان کی پہلی بیوی سے 2 بچے تھے، ایک یہ رجب بھائی اور دوسری ان کی بیٹی جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ مجھے زیادہ معلومات تو نہیں ہیں، جتنا تمہارے ماموں نے بتایا وہی جانتی ہوں کہ رجب بھائی صاحب اسی حویلی میں پلے بڑھے تھے، پھر وہ حویلی سے چلے گئے، کہاں گئے کس کے پاس رہے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد جب میں بیاہ کر اس حویلی میں آئی تو رجب بھائی صاحب اور ان کی بیوی سمینہ اسی حویلی میں تھے، اور رجب بھائی صاحب کسی بیماری یا حادثے کی وجہ سے اپنی ٹانگ گوا بیٹھے تھے۔ اب اماں کی سخت مزاجی سے تم سب واقف ہی ہو، انہیں اپنے شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد سے پرخاش تھی۔ اسی پرخاش کے ہاتھوں نے رجب بھائی صاحب اور سمینہ بھابھی پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔
عالیہ بولتے بولتے صبح کے دوراہے پر جا پہنچی۔ جب اپنی شادی کی پہلی صبح وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو عین صحن کے درمیان ان کی ساس اپنی بڑی بہو بلکہ سوتیلی بہو کی مار پیٹ کر رہی تھی۔ سمینہ کو تشدد کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا تھا یہ تو عالیہ کو بھی نہیں پتہ چل سکا۔ وہ صرف اتنا جان پائی کہ ان کی ساس بہت زور آور ہے۔ اختیارات کا جو منبع انہیں حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ عالیہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ پہلی روز ساس کا کچھ ایسا روب اور خوف ان کے دل و دماغ پر چھایا کہ پھر ساری زندگی ان کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ساری زندگی ڈری سہی گزاری۔ بچوں کی پرورش بھی اسی نج پر کی۔ یہ الگ بات ہے کہ تنوی کے علاوہ ان کے سہم کا اثر کوئی بھی قبول نہ کر سکا۔ گو کہ وہ ان کی اولاد نہیں تھی، مگر جتنا ان کا اثر تنوی نے قبول کیا اور کوئی نہ کر سکا۔ کیا ہوا امی، آپ کہاں کھو گئی؟ حرم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو عالیہ چونک سی گئی، پھر گہری سانس بھر کر بولی، یہ تو میری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ اماں کا مزاج ایسا ہے کہ سکون سے تو انہوں نے خیر کبھی بھی کسی کو نہیں رہنے دیا، لیکن سمینہ بھابھی کو تو انہوں نے بہت ہی تنگ رکھا۔ لوگ جانور پالتے ہیں تو اس سے بھی بڑی نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اماں نے سمینہ بھابھی کو جانور کسی نرمی بھی نہیں دی، اور جب رجب بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا پھر تو اماں نے سمینہ بھابھی کو بہت ہی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ماوا بہت ہی چھوٹی تھی۔ سمینہ بھابھی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ ماوا کو لے کر اپنے بھائی کے پاس چلی جاتی۔ تم لوگوں کے دادا کا انتقال بھی اس وقت تک ہو چکا تھا۔ سمینہ بھابھی کے جانے سے رجب بھائی صاحب کے نام کا باب بالکل ہی بند ہو گیا۔ ایک طرح سے اماں نے پابندی عائد کر رکھی تھی کہ رجب بھائی صاحب کی بیوی اور بیٹی کا تذکرہ تک نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ تم بچوں میں سے کوئی بھی ماوا اور اس کی ماں سے واقف نہیں ہو، بلکہ میں تو خود حیران ہوں کہ مستقیم بھائی صاحب نے ماوا کو حویلی میں ٹھہرانے جیسا فیصلہ کیسے کر لیا، جبکہ اماں کے فیصلوں سے انحراف کی ہمت تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تینوں کے مابین گہری خاموشی چھا گئی، جیسے تینوں کے دل اپنی اپنی جگہ بوجھل ہوں۔ اس کا مطلب ہے کچھ عرصے پہلے تک بی جان بہت ظالم تھی۔ چند منٹوں بعد تنوی نے کسی قدر بے یقینی اور تعصب کے ساتھ کہا، تھی نہیں، وہ اب بھی ایسی ہی ہیں۔ عالیہ نے دل میں سوچا مگر کچھ کہا نہیں۔ اب بچیوں کے سامنے کیا کہتی؟ نئی جگہ تھی، اسے رات کو نیند بھی مشکل سے آئی اور صبح آنکھ بھی جلد کھل گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ مختصر سے نیند کے بعد وہ خود کو بہت تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ شاید اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ذہن سے حویلی والوں کے رویوں کے خدشات کا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے کچھ سوچا، پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمروں کے آگے بنی ہوئی راہداری دور تک سنسان پڑی تھی اور گہری خاموشی کا راج تھا۔ ممکن ہے ان بند دروازوں کے پیچھے کوئی جاگ رہا ہو، مگر باہر سے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہاں محض آسیب بستے ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اور ارد گرد کا جائزہ لیتی باہر آ گئی۔ حویلی کے وسیع و عریض لان میں صبح کی اولین کرنیں بڑی خوبصورتی سے بکھری ہوئی تھی۔ ہلکی سی ہوا کے نرم جھونکوں سے درختوں کے پتے لرز رہے تھے اور گھاس نم سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے چپل وہی برآمدے میں اتار دی اور گھاس کی نرمی کو اپنے تلووں پر محسوس کرنے لگی۔ ارد گرد کئی طرح کے پودوں کی بہتات تھی۔ اسے خیال آیا، اینیا اور فیضان ماما یہاں ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ فیضان ماما سے اسے زریں کا خیال آیا اور زریں سے تنوی یاد آ گئی۔ اے لڑکی، رکو۔ ماوا اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، تب اسے اپنے عقب سے آواز سے سنائی دی۔ اس کے قدم ٹھٹک کر رکے، ساتھ ہی اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور بدمزہ سی ہو گئی۔ سفید رنگ کی کرسی پر شبیہ لباس بیٹھا اسے خشمگی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ سامنے ٹیبل پر اخبار پھیلا ہوا تھا۔ ماوا نے گردن موڑی اور پھر سے چہل قدمی شروع کر دی۔ شبیہ لباس کو اس کا انداز اور بھی ناگوار گزرا۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ رکو ابھی اور اسی وقت۔ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ بلند اور بدتمیز تھا۔ ماوا نے پلٹ کر قدر تعجب سے اسے دیکھا۔ کیا تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ شبی نے اخبار میز پر پٹکا اور تن فن کرتا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ تمہیں واقعی سنائی نہیں دیتا؟ کیا تمہارے علاوہ یہاں کوئی اور ہے جس سے میں رکنے کے لیے کہوں گا؟ حالانکہ حرکتیں تو تمہاری ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہیں سنائی نہیں دیتا۔ کل رات بھی تمہارے ابا تمہیں بتا چکے ہیں کہ میرا نام ماوا ہے، اے لڑکی نہیں۔ ماوا نے تحمل سے لیکن منہ توڑنے والے انداز میں کہا، اگلی بار مجھے مخاطب کرنا ہو تو میرے نام سے کرنا، ورنہ مخاطب کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ شبی لباس سے اس انداز میں کب کوئی بات کر سکتا تھا، خصوصاً ایک لڑکی تو ہرگز نہیں۔ اس کا غصہ اود کر آیا۔ مجھے بھی تم جیسی جاہل اور بدتمیز لڑکی کو مخاطب کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم حویلی کیوں آئی ہو، عزائم کیا ہیں تمہارے؟ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک پہچانا کہ میں جاہل بھی ہوں اور بدتمیز بھی، لیکن ابھی تو تم نے صرف ٹریلر دیکھا ہے۔ اگلی بار مجھ سے اس انداز میں بات کرنے کی کوشش کی تو پوری فلم دکھا دوں گی۔
اور تم کش کھا کر گر پڑو گے۔ اس کا انداز اور لہجہ دونوں ہی آگ لگانے والے تھے۔ شبی کو بری طرح تاؤ آیا۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ ماوا نے اپنی بات جاری رکھی۔ دوسری بات یہ کہ میرے عزائم بہت ہی خطرناک ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ تفصیل سے میں تمہیں کیوں آگاہ کروں؟ ہو کون تم؟ مسکرا کر طنز کرنا اور آگ لگانا اسے خوب آتا تھا۔ شبی کا چہرہ اشتعال سے سرخ پڑ گیا۔ غرور کو خاک میں صرف اللہ ملا سکتا ہے۔ تم کیا چیز ہو جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو؟ باقی بات رہی مجھے اس حویلی سے باہر پھینکوانے کی، تو ایسی حماقت بھول کر بھی مت کرنا، کیونکہ یہ حویلی صرف تمہارے دادا کی نہیں ہے بلکہ میرے دادا کی بھی ہے۔ ایک طرح سے اس حویلی پر میرا حق تم سے تو زیادہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے باہر پھینکوانے کے بجائے تمہیں خود یہاں سے جانا پڑے۔ امید ہے میری بات تم سمجھ گئے ہوگے۔ ماوا جاتے جاتے پلٹی۔ اور ہاں، اگلی بار مجھے دھمکی دینے کی غلطی بھی مت کرنا۔ میں تمہاری حویلی کی لڑکیوں جیسی نہیں ہوں جو تمہاری دھمکیوں سے سہم جاؤں۔ بظاہر ایسی لگتی ہوں گی، لیکن غصے میں آ جاؤں تو اچھوں کی طبیعت صاف کر کے رکھ دیتی ہوں۔ سو بی کیئرفل اینڈ اسٹے آؤٹ فرام می۔ یہ بات بھی مسکرا کر ہی کہی گئی تھی۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ شبی العباس پیر پٹک کر پلٹ گیا۔ ماوا نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے اور زور سے بولی، ایز یو وش۔ شبی العباس کی رگوں میں تو جیسے آگ دوڑنے لگی تھی۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ جب شبی العباس انگارے چباتا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، اس کی مڈ پھیر مستقیم بھٹی سے ہو گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس کا مشتعل چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا اس لڑکی کو حویلی میں نہ ٹھہرائیں، انتہائی بدتمیز ہے، بات کرنے کا تو رتی بھر سلیقہ نہیں ہے۔ اس نے پتھر توڑے، مستقیم بھٹی الجھے۔ ماوا کی بات کر رہے ہو؟ پھر فوراً جیسے سمجھ گئے۔ جی ہاں، وہی آپ کے قابل احترام مہمان، شبی العباس نے سلک کر کہا تھا۔ اس لڑکی کو بات کرنے کی بالکل بھی تمیز نہیں ہے۔ تم کل بھی یہی کہہ رہے تھے، اب بھی یہی کہہ رہے ہو۔ جب پتہ چل گیا اسے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے تو بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مستقیم بھٹی نے الٹا اسے لتاڑا۔ اب کیا میں اپنے ہی گھر میں پابند رہوں کہ کس سے بات کرنے ہے اور کس سے نہیں؟ وہ جل کر بولا۔ بھائی وہ تمہاری ملازمہ تو ہے نہیں کہ تمیز سے پیش آنے کی پابند رہے۔ تم نے کوئی غلط بات کی ہوگی، اور میں دیکھ چکا ہوں وہ بچی ذرا بھی بدتمیز مزاج کی نہیں ہے، بہت ہی تمیز اور سلیقے سے بات کرنے کی عادی ہے۔ البتہ تمہارے مزاج سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے تم نے کوئی غلط بات کی ہوگی۔ شبی العباس کا موڈ آف ہو گیا۔ سنو شبی، وہ بچی میری مہمان ہے، اور اگر مجھے پتہ چلا کہ میرے مہمان کے ساتھ کسی نے بھی بدتمیزی کی ہے، وہ تم ہی کیوں نہ ہو، تو یاد رکھنا میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ زندگی بھر تمہارے کسی معاملے میں دخل نہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس معاملے میں بھی چپ رہوں گا، مستقیم بھٹی نے مضبوط لہجے میں کہا اور مستحکم چال چلتے ہوئے اپنے راستے چل دیے۔ شبی کے ماتھے پر اتنے بل پڑ چکے تھے کہ شمار کرنا مشکل تھا۔ اس نے غصے سے فرش پر ایک ٹھوکر رسید کی اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ لڑکیوں کے کمرے میں جاتے ہوئے وہ ذرا بھی جھجک کا شکار نہیں تھی، کیونکہ کل رات کھانے کے بعد اور آج ناشتے کے وقت ان لوگوں نے آپس میں کافی باتیں کی تھی۔ درمیان میں جو جھجک تھی وہ تقریباً مٹ ہی چکی تھی۔ تب بھی ماوا اکیلے بیٹھی اکتا گئی تو اس طرف آ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ماوا نے ذرا جھجکتے ہوئے انداز میں اندر جھانکا۔ سب اپنی اپنی جگہ مصروف تھے۔ اس نے جھجک بلائے طاق رکھ کر دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ سب کی نظریں خود بخود دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آؤ نا ماوا، اس میں اجازت لینے کی کیا بات ہے؟ عالیہ چچی بھی وہیں موجود تھی، خوش دلی سے بولی۔ لڑکیوں نے بھی اس کا استقبال مسکرا کر کیا تھا۔ یہاں تو لگتا ہے کسی فینسی ڈریس شو کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ماوا نے اندر آتے ہوئے کپڑوں کے اس ڈھیر کو دیکھا جو ابھی بھی لڑکیوں کے درمیان دھرا تھا۔ فینسی ڈریس شو سمجھ لو، کیونکہ شادی کے فنکشنز بھی تو کسی فینسی ڈریس شو سے کم نہیں ہوتے، نمل نے تحمل سے کہا۔ کس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں بھائی؟ حرم آپا کی، اگلے مہینے کی 25 کو مہندی ہے۔ یہ جواب بھی نمل کی جانب سے آیا تھا۔ حرم کے چہرے پر البتہ دھیمی سے مسکراہٹ لہرائی تھی۔ اوہ کانگریچولیشنز ماوا، آپ 25 تاریخ تک یہیں ہوں گی نا؟ تنوی نے پوچھا۔ ہوپ سو، ماوا مسکرا کر بولی۔ ارے آپ رکیے گا نا، بہت مزہ آئے گا شادی میں، تنوی بہت پرجوش ہو کر کہہ رہی تھی۔ ارے یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، اس کی بہن کی شادی ہے، شرکت کیوں نہیں کرے گی؟ عالیہ چچی کا انداز بہت مشفق تھا۔ ماوا کو ایک دم جنت بیگم کا خیال آیا۔ اس نے فوراً سر جھٹکا اور ان کے کپڑے اور شادی کی دیگر تیاریوں کے متعلق پوچھنے لگی۔ تقریباً سب ہی لوگ اس کی توقعات سے بڑھ کر اچھے ثابت ہوئے تھے۔ سب ہی نے اسے پرجوش طریقے سے خوش آمدید کہا تھا، اور اس بات نے ماوا کی حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ باقی بچہ شبی العباس تو اس کی ماوا کو کوئی خاص پرواہ بھی نہیں تھی۔ ان سب کے درمیان بیٹھی بظاہر ان سے باتیں کرتے ہوئے مستقل انہی سب پہلوؤں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تبھی اس نے ملازمہ کی آواز سنی۔
حرم بی بی آپ کو، نمل اور تنوی باجی کو شبی صاحب اپنے کمرے میں بلوا رہے ہیں۔ شبی کو اس وقت کیا کام پڑ گیا؟ حرم نے کہا، پھر ملازمہ سے بولی، اچھا تم اس سے کہو ہم تھوڑی دیر میں آتی ہیں۔ چلی جاؤ حرم، پہلے جا کر اس کی بات سن لو ورنہ بہت غصہ کرے گا۔ عالیہ نے اس کے ممکنہ رد عمل سے آگاہ کیا۔ چلے جاتے ہیں امی، شبی تو ہے، حرم نے چڑھ کر کہا تھا۔ تم لوگوں کو پتہ ہے نا اس کے مزاج کا، ذرا سا غصہ آ گیا تو قیامت اٹھا دے گا۔ عالیہ چچی نے نرمی سے کہا تھا، لیکن ماوا نے صاف محسوس کیا تینوں لڑکیوں کو ان کی بات کوئی خاص پسند نہیں آئی تھی۔ تم یہیں بیٹھو ماوا، ہم ذرا شہزادہ سلیم کی بات سن کر آتے ہیں۔ بدتمیزی مت کرو حرم، عالیہ چچی نے ڈپٹا۔ لڑکیاں منہ بصورتی باہر نکل گئی۔ آنٹی کیا میں حرم کے دلہا کی تصویر دیکھ سکتی ہوں؟ ماوا نے عالیہ سے پوچھا۔ حرم اتنی پیاری ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں اس کا دلہا کیسا ہے۔ اسے کوئی بات تو کرنا ہی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن میں تمہاری چچی ہوں، اچھا ہوگا تم مجھے آنٹی کہنے کے بجائے چچی کہو۔ عالیہ چچی نے وہیں بیٹھے بیٹھے قریبی دراز سے ایک تصویر نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ ماوا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بڑے اشتیاق سے تصویر پکڑی تھی، مگر تصویر پر نظر پڑتے اس کے اشتیاق پر ٹھنڈا پانی پھر گیا۔ بے حد معمولی شکل و صورت کا 40-45 برس کا مرد تھا، حرم کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ماوا نے مایوسی سے تصویر عالیہ چچی کو پکڑا دی تھی۔ مستقیم بھائی صاحب کے دوست کا بھائی ہے، اماں نے رشتہ طے کیا ہے۔ عالیہ چچی خوشی خوشی اسے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگی، لیکن ماوا کا جوش ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اسے ان تفصیلات سے رتی بھر بھی دلچسپی نہ رہی تھی۔ میں نے تم لوگوں کو یہی کہنے کے لیے بلایا تھا کہ اس لڑکی سے کوئی زیادہ گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا چاہے کچھ بھی کہیں، تم لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا، زیادہ دوستیاں گانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک اور روب دار تھا۔ لیکن شبی اس میں آخر برائی کیا ہے؟ حرم نے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نقطۂ اعتراض بھی سب سے پہلے اٹھایا تھا۔ بڑے ابا نے خود کہا ہے، تم ضرور کوئی نہ کوئی اعتراض کا پہلو نکال لیا کرو۔ شبی نے حسب توقع بھڑک کر کہا، ابا وہ نہیں سمجھ رہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ بی جان آئیں گی تو وہ بھی میری بات کو درست کہیں گی، اور تب تو اس لڑکی کو یہاں سے جانا پڑے گا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بی جان کو تم تینوں کا اس سے گھلنا ملنا بھی اچھا نہیں لگے گا، اسی لیے تاکید کر رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، حرم نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، اور نمل اور تنوی کو اشارہ کرتی دروازے کی طرف چل دی۔ اور تم، شبی نے تنوی کی طرف اشارہ کیا اور سہم کر رک گئی، تم بطور خاص اس سے دور رہنا، تم جیسے عقل سے پیدل لڑکی کو قابو کرنا تو اس کے لیے اور بھی آسان رہے گا۔ تنوی سعادت مندی سے سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ شبی سر جھٹک کر اپنے اسکیچ کی طرف متوجہ ہوا، اس کی نظر کارپٹ پر پڑی نوٹ بک پر پڑ گئی، جس کے اوپر جلی حروف میں جنت بی بی لکھا ہوا تھا۔ اس لڑکی سے اپنی کوئی چیز سنبھالی نہیں جاتی۔ اس نے جھنجھلا کر نوٹ بک اٹھائی تاکہ میز پر رکھ دے، نوٹ بک عین درمیان سے کھل گئی۔ شبی کی نظریں غیر ارادی طور پر تحریر پر بھٹکنے لگیں، اور وہ جوں جوں پڑھتا جا رہا تھا اس کے پیشانے پر شکنوں کا جال بچھ رہا تھا۔ ڈیئر اروش، مجھ سے دوستی کرنے کے لیے تمہیں سروش کے نام کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں، دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ جو تم نہیں کہتی تمہاری آنکھیں کہہ دیتی ہیں، اور تمہاری آنکھیں صرف محبت کی زبان بولتی ہیں۔ میں تمہاری محبت اور دوستی کی قدر کرتی ہوں، اور اس محبت میں ڈوب جانا چاہتی ہوں۔ پلیز اس خط کا جواب جلدی دینا، صرف اور صرف تمہاری جنت۔ شبیل عباس کی آنکھوں میں الجھن سمیٹ آئی، پھر ناپسندیدگی اور جھنجھلاہٹ دکھائی دینے لگی۔ بھڑکنے کے لیے تو وہ یوں بھی اسے کم ہی باتوں کی ضرورت پڑتی تھی، اب تو پھر بھی متن الجھانے والا تھا۔ اس پر سے غضب یہ ہوا کہ تنوی بھی اسی وقت اپنی نوٹ بک کی تلاش میں آ گئی۔ وہ شبی بھائی، میری نوٹ بک آپ کے روم میں رہ گئی تھی شاید، تنوی نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ شبی نے پلٹ کر کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ شاید نہیں، یقیناً، ساتھ ہی نوٹ بک اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کھلا ہوا صفحہ اس کے سامنے تھا۔ تنوی نے ذرا سی حیرت کے ساتھ نوٹ بک پکڑ لی، پھر سپٹا گئی۔ وہ تم لڑکیوں کو دوستیاں کرنے سے فرصت نہیں ہے؟ شبی نے کڑے لہجے میں کہا۔ وہ یہ میری فرینڈ نے مذاق میں لکھ دیا تھا، تنوی نے سراسیمہ ہو کر وضاحت پیش کی، یا محض کوشش ہی کی، یعنی ایک اور واحد فرینڈ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، شبی نے زہر خند لہجے میں کہا تھا۔ تنوی کا جھکا ہوا سر اتنا جھک گیا کہ تھوڑی ہنسلی کی ہڈی سے ٹکرانے لگی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، فوراً سے بیشتر اپنی دوستیاں محدود کر لو۔ میں نے تمہیں کالج میں ایڈمیشن سے پہلے بھی سمجھا دیا تھا کہ کسی اوٹ پٹانگ سرگرمی کی خبر نہ ملے مجھے، اور پھر بھی تم ایسی چیپ لڑکیوں سے دوستی کاٹتی پھر رہی ہو۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آنسو پہلے نکلے، لفظ لبوں سے بعد میں ادا ہوئے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میری فرینڈ نے مذاق میں لکھ دیا تھا۔ شبی مزید چڑھ گیا، اس لیے میں تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، آنسوں کے بغیر تو تمہیں بات کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ جاہل۔ تنوی کی ہچکیاں ہی بند کی۔ گیٹ لاسٹ، جسٹ گیٹ لاسٹ، شبی نے چنگاڑ کر کہا۔
اور اگلی بار مجھے اپنی شکل تب دکھانا جب ان آنسوؤں سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ تنوی سرپٹ باہر بھاگی۔ شبی بے وجہ غصے سے کھولتا رہا۔ ماوا اپنی جونک میں تھی۔ تنوی غمزدہ اور حواس پاختہ راہداری کے کنارے پہ بری طرح ٹکرا گئی۔ ارے بھائی دھیان سے۔ ماوا نے کچھ حاضر دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی گرانے سے بچا لیا تھا۔ چوری کی ہے یا محض تفریح کے لیے بھاگ رہی ہو؟ حسب عادت ماوا نے سنجیدگی کے ساتھ انتہائی غیر سنجیدہ سوال جوڑا۔ تنوی کے پہلے حواس درست نہیں تھے۔ آن کی آن اور بھی ہونک نظر آنے لگی۔ ماوا نے بغور اسے دیکھا، پھر تعجب سے بولی، ارے تم تو رو رہی ہو۔ استفسار تھا یا محض بات برائے بات؟ تنوی سمجھی نہیں۔ یوں بھی تازہ تازہ جھاڑ کھا کر نکلی تھی، سمجھ بوجھ نے تقریباً ساتھ ہی چھوڑ رکھا تھا۔ کچھ تو بولو تنوی، ہوا کیا ہے آخر تمہیں؟ لیکن تنوی نے جواب دینے کے بجائے آنسو پوچھتے ہوئے آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کیا جسٹ فار دا سیک آف فن رو رہی ہو؟ ماوا نے زور دے کر پوچھا، لیکن تنوی مستقل نفی میں سر ہلاتے تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے آگے نکل گئی۔ عجیب لڑکی ہے، ماوا نے کندھے اچکا کر سوچا اور آگے کی طرف چل دی۔ یوں ہی چلتے پھرتے گھومتے گھامتے حویلی کے آرکیٹیکچر پر غور کرتے ہوئے اسی طرف آ گئی جس طرف پچھلی بار حویلی کی بھول بھلائیوں میں کھو کر پہنچ گئی تھی۔ وہی برآمدے کی سیڑھیاں، سامنے احاطہ، کنواں، درخت اور 3 اطراف میں بھنے کمرے۔ عجیب سا پراسرار چھاپا تھا اس حصے میں، جو بیک وقت اسے اپنی طرف کھینچتا بھی تھا اور دور رہنے پر مجبور بھی کر رہا تھا۔ ماں نے اسے وہی لڑکی دکھائی دی۔ ماوا اسے دیکھ کر غیر ارادی طور پر محتاط ہوگی۔ لگتا ہے آپ آج پھر رستہ بھول گئی ہیں۔ لڑکی ماوا کے پاس چلی آئی۔ آئیں بی بی، آپ کو آپ کے کمرے تک پہنچا دوں۔ ماوا نے محسوس کیا وہ پچھلی بار سے کہیں زیادہ پر اعتماد دکھائی دیتی تھی۔ ایک بار رستہ بھولنے کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ ہر بار ایسا ہی ہو، ماوا نے بظاہر ہنس کر لیکن معنی خیزی سے کہا، اور میرا خیال ہے اس بار تو میں بالکل صحیح جگہ پر پہنچی ہوں۔ خیر نام کیا ہے تمہارا؟ تسنیم۔ اچھا نام ہے۔ ماوا نے سرسری سے نظر اس پر ڈال کر بند دروازوں کو دیکھا۔ ان بند دروازوں کے پیچھے کیا ہے تسنیم، جو تم ان کی اتنی حفاظت کرتی ہو؟ گو کہ اس کا انداز سرسری تھا۔ راز ہیں بی بی۔ کیا مطلب؟ تسنیم ہنستی۔ ہر حویلی کے کچھ راز ہوتے ہیں بی بی، جن سے حویلی والے واقف ہوتے ہیں یا حویلی کے ملازم۔ باہر والوں کو ان رازوں سے آشنائی کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان بند دروازوں کے پیچھے بھی راز چھپے ہیں، اس لیے میرا مشورہ مانیں ان دروازوں سے دور ہی رہیں۔ انہی رازوں سے پردہ اٹھانے تو میں یہاں آئی ہوں، اور میرا دل کہتا ہے تسنیم ان بند دروازوں کو کھولنے میں تم ہی میری مدد کرو گی۔ ماوا نے گہری پرسوچ نظریں تسنیم کے چہرے پر ڈالتے ہوئے سوچا۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں بی بی، میں آپ کے کمرے میں پہنچا دیتی ہوں۔ نہیں فی الحال تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اب میں اکثر تمہیں زحمت دوں گی، سمجھی؟ نہیں سمجھی نا؟ اچھی بات ہے۔ کچھ معاملات میں کچھ لوگوں کی سمجھ کم ہو تبھی بہتر رہتا ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر تسنیم کا کندھا تھپتھپایا اور اپنے رستے چل دی۔ تسنیم الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ لڑکی رجب علی کی بیٹی ہے، یہ خبر گھومتے پھرتے اس تک بھی پہنچ ہی گئی تھی، اور دل ہی دل میں اس نے بہت کچھ سوچ لیا تھا، لیکن اس وقت اسے ایسا لگ رہا تھا وہ اپنے ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ماوا کا ہاتھ اسے عقل کی طرف سے تھوڑا تنگ لگ رہا تھا۔